فلک نے فلک سے تو ڈھایا، ہائے باغے فتک بھی غصب ہوا، اس کو قرآن نے کہا قربا، چل رہا ہے اسی کا دروازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایک جملہ ہے، فَأَبَا ابو بکر ان يدفع الى فاطمہ منہا شیئا۔ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فقط باغ فدق غصب نہیں کیا گیا، بلکہ مختلف اموال ہیں، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اموال کی ایک لمبی فہرست تھی جو سب کا سب جگر گوشہ رسول کا حق تھا۔ فدق کے علاوہ بھی بہت بڑی جاگیر تھی، کثیر اموال تھے، زمینیں تھیں، اراضی تھی، جو سب رسول کی بیٹی کا حق تھا، جس سے انہیں بعد رسول محروم کر دیا گیا۔ یہ تو شہرت کی بنا پر اس پورے کیس کو فدق کا نام دے دیا جاتا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو فدق تو شہزادی فاطمہ زہرا کے حق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا معاملہ ایک مسٹری ہے، یہ ایک معمہ ہے، اور یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس خاتون جنت کے حق کا معاملہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، انکی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء ہذہ الامہ و سیدۃ نساء المومنین۔ یہ اس بیوی کے حق کا معاملہ ہے کہ جس کی رضا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پوشیدہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھ رسول کو غضب نہ کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ رسول کو ناراض کیا۔ تو آئیں آج اس پورے معاملے کو شیعہ سنی سے بالا تر ہو کر دیکھتے ہیں اور اس فدق کے معاملے کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو گفتگو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور خلیفہ اول کے درمیان دربار میں ہوئی ہے، تو اس سے تو آپ ایک حد تک واقف بھی ہیں، اور اس میں شیعوں کا ایک موقف الگ ہے اور ہمارے اہل سنت برادران کا ایک الگ موقف ہے۔ آج اس سے باہر نکل کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ فدق کا معاملہ اور شہزادی فاطمہ زہرا کے حق کا معاملہ در حقیقت ہے کیا۔ تو یہاں پر میں عرض کروں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں، آپ کی کسٹڈی میں جو اموال اور املاک تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ سب سے پہلا ہبہ ہے۔ یہ ہبہ کیا ہے؟ وہ اموال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دی تھی، اور وہ جو شہزادی فاطمہ زہرا کے نام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں منتقل کر دیا تھا، ان کو عطا کر دیا تھا، جیسا کہ باغ فدق ہے۔ دوسرا میراث، وہ اموال جو میراث میں، وراثت میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ملنا تھا۔ نمبر 3، خیبر کے اموال کا خمس ہے، جو زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اہل بیت علیہ السلام کو ملتا تھا۔ آئیے سب سے پہلے اس ہبہ کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہبہ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ اموال وہ تھے جو بغیر جنگ اور قتال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آئے تھے، یعنی ہر وہ مال، وہ املاک، زمین، جائیداد، اثاثہ، پراپرٹی جو مختلف قبیلوں اور گروہوں نے خود سرنڈر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیے تھے،
یا تحفتاً ان کو دیے تھے لا کر، اور یہ سب مال فے کہلاتا ہے، اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھا، اس میں عامت المسلمین کا کوئی حق اور کوئی حصہ نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں سورہ مبارکہ حشر کی 6 آیت میں یہ مسئلہ بہت واضح بیان ہوا ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور ان کے جس مال کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا، اے مسلمانوں اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ اب قرآن کے قائم کردہ اس کلی اصول کے تحت ان اموال میں سب سے معروف باغ فدق ہے، جو بغیر جنگ اور قتال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آیا تھا، وہ آپ کی ذاتی ملکیت تھا اور عامت المسلمین کا اس میں کوئی حق نہیں تھا۔ اور یہ بات کتب اہل بیت کے ساتھ ساتھ معروف تفاسیر اور کتب تاریخ اہل تسنن میں بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 15، فدق رسول کی ذاتی ملکیت ہے، تاریخ طبری میں موجود ہے۔ تفسیر بغوی 7ویں جلد ہے، صفحہ 311 ہے۔ ذہبی کی تاریخ اسلام ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 283 ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں امام ذہبی؟ وَكَانَتْ فَدَق خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، فدق رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھا۔ چوتھا حوالہ بدائع الصنائع کاسانی حنفی کی کتاب ہے، 587 سن وفات ہے ان بزرگ کا، 9ویں جلد ہے، صفحہ 468 ہے۔ 5واں حوالہ کتاب الاموال کا ہے، آپ کو کتاب کے عنوان ہی سے یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ کتاب کا موضوع کیا ہے۔ یہ قاسم بن سلام اور یہ بزرگ، ان کا سن وفات 224 ہجری ہے۔ انہوں نے بھی لکھا کہ فدق اور اموال بنی نذیر جو ہیں وہ مال فے میں سے تھے، رسول کی ذاتی ملکیت تھے۔ یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے، ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کو بیت المال کا حصہ کس دلیل سے بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی فدق جب رسول اللہ کی ذاتی ملکیت قرار دیا جا رہا ہے تو وہ بیت المال کا حصہ کیسے قرار دیا جائے گا؟ دوسرا، فدق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، ان کو عطا کر دیا تھا، اور اس پر قرآنی آیت سے دلیل موجود ہے کہ جب آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ اسراء کی 26ویں آیت مبارکہ، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قربا کو، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، تو یہاں پر اہل سنت کی معروف تفسیر در منصور جلال الدین السیوطی کی، وہ لکھتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، اقطع رسول اللہ فاطمہ فدقن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو فدق واگزار کر دیا تھا۔ اسی بات کو میزان الاعتدال میں ذہبی نے لکھا ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، اور حاکم نیشاپوری کی کتاب فضائل فاطمہ زہرا میں موجود ہے۔ یہ بات یہاں جاننا ضروری ہے کہ حاکم نیشاپوری نے ایک مستقل کتاب حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل پر لکھی ہے، اور اس کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فدق حضرت فاطمہ زہرا کو عطا کر دیا تھا، اور دیگر اہل سنت کی معتبر کتب میں بھی یہ بات واضح موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فدق شہزادی فاطمہ زہرا کو دے دیا اور آپ کو اس کا کسٹوڈین بنا دیا تھا، اور اس کی تمام تر آمدنی، کیونکہ اہل بیت اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو عطا کر دیتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کی تمام آمدنی مساوی طور پر فقراء، ضرورت مندوں اور مساکین پر خرچ فرماتی تھیں۔ تو اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ فدق جب ہبہ ہے اور زمانے رسول میں مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی کسٹڈی میں ہے،
اور اس کی دلیل خود مولا علی کا قول نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور یہ جواب ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے خود کب اس بات کا اقرار کیا کہ فدق ان کی ملکیت تھا؟ ہاں اقرار کیا، نہج البلاغہ میں علی علیہ السلام کا اقرار موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کانت فی ایدینا فدق فشاہت علیہا نفوس قوم. مولا فرماتے ہیں فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، ہماری ملکیت تھا، مگر کچھ لوگوں کی رال اس پر بھی ٹپک گئی. یاد رکھیں مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے حق کو بیان کیا ہے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خود کب اپنے حق کو اس طرح بیان کیا جس طرح آپ بیان، ہمیشہ انہوں نے بیان کیا ہے اپنے حق کو. لیکن یہ بات اور ہے کہ اسلام کے وسیع تر مفاد میں تلوار نہیں اٹھائی. اب یہ پہلی قسم ہو گئی جو کہ ہبہ ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا کا حق تھا. اب دوسری قسم ان اموال کی ہے جو میراث تھے، یعنی فدق کے علاوہ وہ املاک جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھے اور بطور میراث بعد رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا. مثلا قبیلہ بنو نذیر کے بہت زمین تھی اور اراضی تھی، بنو قریظہ کے روسا کی پراپرٹی تھی، خیبر کے بھی کچھ قلعے تھے جو بغیر جنگ کے فتح ہوئے تھے، اور یہاں پر مثلا ایک یہودی تھا جس نے اپنے 7 بڑے وسیع و عریض باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کر دیے تھے. تو یہ سب فدق کے علاوہ اموال ہیں جو بیت المال کا حصہ نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھی، مال فے تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی تو بعد رسول بطور میراث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملنا چاہیے تھا، جو ان کو نہیں دیا گیا. تیسری قسم، تیسرا مطالبہ، تیسرا احتجاج حضرت فاطمہ کا وہ خیبر کے اموال میں سہم خمس کا تھا، جو زمانے رسول میں اہل بیت کو ملتا تھا، وہ بھی انہیں نہیں دیا گیا. قابل غور بات یہاں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ان تینوں مطالبوں کا ذکر صحیح بخاری میں واضح موجود ہے، 5ویں جلد ہے، صفحہ 168 ہے. آپ دیکھیں عبارت واضح آپ کو نظر آ رہی ہے. پہلا مطالبہ میراث کا، دوسرا مطالبہ فدق کا، تیسرا مطالبہ خیبر کے اموال میں خمس کا. اس کے بعد دوسری حدیث 2241 5ویں جلد ہے، صفحہ 501 ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تینوں مطالبوں کا ذکر ہے، میراث کا مطالبہ، فدق کا مطالبہ اور خیبر کے اموال کے خمس کا مطالبہ. یعنی کہ خالی فدق نہیں غصب کیا گیا جو میں نے شروع میں عرض کیا، نہ فدق دیا، نہ میراث دی اور نہ خیبر کے اموال کا خمس دیا. رسول کی صدیقہ بیٹی، رسول کی اکلوتی بیٹی کے یہ سارے مطالبات یہ کہہ کے رد کر دیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. ہم اس بات کو حدیث سے پیغمبر نہیں مانتے. چلیں ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ بقول آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو فدق جو غیر میراث ہے، جو ہبہ ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا، اپنی زندگی میں ان کے نام منتقل کر دیا تھا، اس کو کس دلیل پہ رسول کی بیٹی سے لیا گیا؟ اور تاریخ مدینہ منورہ میں ابن شبہ نمیری جو معتبر اہل سنت کی کتاب ہے، آپ دیکھیے واضح انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول نے زبردستی حضرت فاطمہ زہرا سے فدق لے لیا تھا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وراثت کی آیت خطبے میں کیوں پڑھی جبکہ فدق جو ہے وہ ہبہ تھا، ہبہ کا مطالبہ تھا؟ تو اس لیے وراثت کی آیتیں حضرت فاطمہ زہرا نے پڑھی کیونکہ ایک تو جو وراثت میں کا جو ان کا حصہ ہے اس کو ان آیتوں سے انہوں نے ثابت کیا، اور دوسرا یہ بتایا کہ اگر تم ہبہ کو نہیں مانتے، اگر تم یہ نہیں مانتے کہ میرے بابا فدق اپنی زندگی میں مجھے دے کر گئے تھے تو ان کے بعد میراث کے عنوان سے بھی فدق میرا ہی حق ہے.
یعنی دونوں طریقوں سے فدق حضرت فاطمہ زہرا کی ملکیت ثابت ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہبہ کے راستے سے دیکھیں گے تو بھی فدق حضرت فاطمہ کا حق ہے, اگر میراث کے راستے سے جائیں گے تب بھی فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق ہے. اور یہ جملہ لا نور اسما ترکنا صدقہ کہ ہم گروہ انبیاء کوئی وارث نہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, جو مال ہمارا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, یہ جملہ خلاف قرآن ہے. انبیاء کی وراثت کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اسی لیے انبیاء کی وراثت کی آیتوں کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں پیش کیا ہے. سورہ نمل کی 16ویں آیت کو تلاوت کیا ہے کہ حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے. اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے سورہ مریم کی 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ کو اپنے خطبے میں پیش کیا کہ حضرت زکریا کی دعا ہے کہ پروردگار تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں نبی کی وراثت سے مراد علم ہے, تو کیا آیت میں کنڈیشن موجود ہے؟ کیا یہاں پر آیت کو اللہ نے کنڈیشنل کیا ہے کہ یہاں مراد علم ہے؟ یہ انکنڈیشنل آیت ہے, یعنی ہر طرح کی علم بھی مراد ہے, مال بھی مراد ہے. جب آیت کے اندر کوئی کنڈیشن موجود نہیں ہے تو آپ کنڈیشن لگانے والے کون ہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے اور وہ مراد نہیں ہے؟ اور انہی آیات کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی دیگر وراثت کی آیتوں کو پیش کیا, اور اس کے بعد خلیفہ اول سے یہ سوال کیا کہ تمہیں تمہارے باپ کی وراثت اسی قرآن کی آیتوں سے مل جائے اور مجھے میرے بابا کی وراثت نہ ملے. یعنی آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ اپنی مطلوبہ شخصیت کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قول رد کر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں کو رد کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کو رد کر رہے ہیں. اور یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض بھی کر لیں اس بات کو, تو یہاں میرا طالب علمانہ سوال ہے کہ رسول جو شریعت لانے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں, میراث کا اہم ترین مسئلہ جن سے متعلق تھا ان کو تو رسول بتا کر نہیں گئے, اور رسول ان کو بتا کر گئے جو غیر متعلق تھے, جن کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یعنی اگر آپ دیکھیے کہ رسول کی بیٹی اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس مسئلے میں غیر متعلق شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رسول یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر اپنی اولاد کو رسول وراثت جیسا اہم ترین مسئلہ بتا کر نہیں گئے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, تو یہ تو رسول کی تبلیغ دین کی کریڈیبلٹی پر یہاں پر سوال اٹھے گا. آپ غور تو کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ بات شان رسالت کو زیبا ہے؟ یہ سب باتیں آپ لوگوں کی نگاہ میں توہین رسالت نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے میرا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول جو چھوڑ کر جائے وہ صدقہ ہوتا ہے, تو مجھے بتائیے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. میں کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں, حدیث کا حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ خلیفہ دوم کے دور میں خیبر کی زمین کو اور خیبر کے اموال کو زوجات رسول میں تقسیم کیا گیا. اور دیکھیے روایت آپ کے سامنے موجود ہے, نام بھی موجود ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس کس کو خیبر کی زمین میں سے حصہ دیا گیا. یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اسی خیبر کے اموال میں سے حصہ نہیں دیا گیا, مگر زوجات رسول کو وہی خیبر کی زمین دے دی گئی. تو اگر رسول جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے بقول آپ کے, تو پھر دونوں کو نہ دیا جاتا, ایک کو محروم کر دیا گیا, دوسروں کو اسی خیبر کی زمین میں سے اور خیبر کے اموال میں سے حصہ دیا گیا. تو میرا صرف ایک طالب علمانہ سوال ہے یہاں پر کہ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ ہوتا ہے, تو مجھے بتائیے کہ زوجات رسول ان حجروں میں بعد رسول کس حق سے رہتی تھیں؟
کیا کوئی ایک صحیح روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حجرے اپنی زندگی میں اپنی زوجات کو ہبہ کر دیے ہوں؟ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق نہیں دیا، وہی فدق تیسری خلافت میں مروان ابن حکم کو کس دلیل سے دے دیا گیا؟ وہاں پر یہ صدقے والی حدیث کسی کو یاد نہیں آئی؟ اور یہاں پہ میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اموال سب کو اس طریقے سے دیے گئے کہ یہ تک تاریخ میں ہے کہ ایک صحابی کے وراثت میں اتنا مال نکلا کہ وہ سونا جو ہے وہ کلہاڑوں سے کاٹ کے جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، لیکن رسول کی بیٹی نے جب میراث کا مطالبہ کیا تو ان کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں جو علماء اہل سنت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی کی توہین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خاتون جنت کے حق کا معاملہ ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی ذرا سی بھی محبت کی رمق موجود ہے، وہ یہ ساری گفتگو کے بعد جا کر تحقیق کرے گا، سوچے گا، اور حق اور سچ کے راستے کو اختیار کرنے کی جستجو ضرور کرے۔ فلک نے فلک سے تو ڈھایا، ہائے باغے فتق بھی غصب ہوا، اس کو قرآن نے کہا قربا، چل رہا ہے اسی کا دروازہ۔